ایواجا وہ ٹیڑھاپن کہلاتا ہے جو آنکھ سے نہ دیکھا جا سکے بلکہ عقل و فکر سے معلوم ہو، جیسے دین، عقل، خیالات اور طبیعت کا ٹیڑھا ہونا۔ یہاں دین کی کجی یعنی ٹیڑھاپن مراد ہے۔ شہداء شہید کی جمع ہے، یعنی مشاہدہ کرنے والا یا گواہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیں، یا اہل الکتاب، یا اہل کتاب، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من اس کو جو، آمانا ایمان لائے، یعنی آپ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب تم اس کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں ان اہل کتاب سے خطاب ہے جن میں دوسرے لوگوں کو بہکانے کا عیب ہو، یعنی وہ لوگ جو دوسرے لوگوں کو اسلام سے بہکائیں۔ تصدونا کے معنی ہیں پھیرنا اور روکنا، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ سبیل وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ قرآن شریف میں سبیل اللہ ان عقیدوں اور عملوں کو کہا جاتا ہے جو رب سے ملنے کا ذریعہ ہوں۔ یہاں اس سے اسلامی عقیدے مراد ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو اسلامی عقیدوں سے پھیرتے تھے۔ منا سے وہ نئے مسلمان مراد ہیں جن کے دلوں میں ابھی اسلام مضبوط نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ ان نئے مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے تھے کہ اسلامی عقیدوں میں یہ خرابیاں ہیں اور اسلامی عملوں میں یہ برائیاں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ منا سے وہ لوگ مراد ہوں جو لوگ اسلام کی طرف مائل تھے اور قریب تھا کہ وہ لوگ ایمان لے آتے۔ ایسے لوگوں سے وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی صفت نہیں ہے، بلکہ ہماری کتاب میں تو یہ ہے کہ نبی آخر الزماں بنی اسرائیل سے ہوں گے اور شام میں پیدا ہوں گے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے ہیں اور آپ مکہ میں پیدا ہوئے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اے اہل کتاب تم ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں پھیرتے ہو جو مسلمان ہو چکے ہیں، یا ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو جو اسلام کی طرف مائل ہیں اور ایمان لانے کے قریب ہیں۔ تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس میں، ایواجا کا جی، وانتم اور تم خود، شہداء گواہ ہو۔ ایواجا کے معنی ہے ٹیڑھا پن یا کجی، یعنی اے اہل کتاب تم ٹیڑھے رہ کر راہ حق کو ڈھونڈتے ہو، یا تم سیدھے راستے میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، یا سیدھے راستے کو ٹیڑھا بنا کر ڈھونڈتے ہو۔ ایواجا وہ ٹیڑھا پن کہلاتا ہے جو آنکھ سے نہ دیکھا جا سکے بلکہ عقل و فکر سے معلوم ہو، جیسے دین، عقل، خیالات اور طبیعت کا ٹیڑھا ہونا۔ یہاں دین کی کجی یعنی ٹیڑھا پن مراد ہے۔ شہداء شہید کی جمع ہے، یعنی مشاہدہ کرنے والا یا گواہ۔ یعنی تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور اپنی کتاب کی وہ آیات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفتیں تھیں دیکھنے والے ہو، یا یہ کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی گواہی بارہا دے چکے ہو، یا یہ کہ تم اپنی قوم کے سردار ہو اور تمہاری قوم کے لوگ تمہیں متقی، عادل اور عالم مانتے ہیں، پھر بھی تم ایسی حرکتیں کرو تو تم پر افسوس ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے تمام ظاہری اور باطنی عملوں کی خبر ہے۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے اہل کتاب تم اسلام کی طرف مائل ہونے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو، یا جو مومن ہو چکے ہیں انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ کبھی کہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین پرانا ہے اور اسلام نیا ہے، تم پرانے دین کے ہوتے ہوئے نیا دین اختیار نہ کرو۔ کبھی کہتے ہو کہ اسلام حق ہوتا تو اس میں قبلے کی تبدیلی کیوں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تم سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم اس پر گواہ ہو کہ اسلام حق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ خیال رکھو کہ تمہاری ان حرکتوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرو اور باز آ جاؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، سنبھل جاؤ، ایمان لے آؤ اور دوسروں کو بھی مسلمان بنا کر اپنا فرض ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔